بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے دوسرے سال روزوں جیسی نعمت عطا کی، روزے فرض کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ پہلے لوگوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ بھی آئے، یہ وہی روزہ ہے جو کہ ان پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم وہ روزے رکھ رہے ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی روزے رکھے جو کہ ہم رکھ رہے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت اور اتنی پرانی عبادت کہ جو آج تک چلتی آ رہی ہے، اس کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، بہت زیادہ ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ روزے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے تو اس لیے ہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، روزے اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک مہینے کے لیے مسلمان بن جائیں، ایک مہینے کے لیے مسجدوں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، ایک مہینے کے لیے اپنے کچھ برے کام ختم کر دیں، بلکہ رمضان تو اس لیے آیا تھا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں روزے رکھ کر، اس میں نمازیں ادا کر کے، اس میں نوافل ادا کر کے، اس میں درود پاک کی کثرت کر کے، ذکر و اذکار میں مشغول رہ کر، زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے، دعائیں مانگ کر، اپنے رب کی بارگاہ میں گر گرا کر، رو رو کر، التجائیں کر کے تم دعا مانگتے، تمہاری مغفرت ہوتی اور تم پرہیزگار بن جاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا، اپنی بخشش نہ کروائی۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ اگر اس کی بخشش رمضان کے مہینے میں نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ یعنی رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مغفرت بہت آسان ہے، بخشش کروانا بہت ہی آسان ہے، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی بخشش رمضان میں نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اور ماہ رمضان ہی وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اور ماہ رمضان ہی وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز قیامت رمضان اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے اس وقت کہ جب بندہ دوزخ میں، بندہ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ قرآن مجید ارشاد فرمائے گا، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، اس نے مجھے رات بھر سنا، یہ سویا نہیں بلکہ اس نے مجھے سنا، اس لیے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ جبکہ رمضان بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، اس شخص نے سارا دن بھوک اور پیاس سے کاٹی، جبکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا بھی تھا، پینے کے لیے پانی بھی تھا، ان سب کے باوجود یہ بھوکا رہا، اس نے کچھ نہ کھایا، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے یہ سارا دن بھوکا رہا، اس لیے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور یہاں تک کہ ان دونوں کی سفارش، یعنی رمضان کی اور قرآن مجید کی، ان دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کی جائے گی اور اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور آخر میں خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وظیفہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں سورۃ الحدید، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الرحمن کی تلاوت کی تو آسمان اور زمین کے فرشتے اس کا ایک نام رکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ نام کیا ہے؟ تو فرمایا وہ فرشتے اس بندے کا نام جو کہ تینوں کی تینوں صورتیں تلاوت کرتا ہے، اس کا نام جنتی باشندہ رکھ لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، فرض نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نوافل بھی ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں
ہر وقت درود پاک پڑھتے رہے، قل هو اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھے، سورۃ الفاتحہ زیادہ سے زیادہ پڑھے اور دیگر عبادات کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔